شورکوٹ کینٹ میں دوسرے دن بھی پیٹرول کی مصنوعی قلت، پیٹرول پمپس پر صارفین مارے مارے پھرتے رہے۔ بلیک میں پیٹرول 90 سے 100 لیٹر تک فروخت ہوتا رہا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شورکوٹ کینٹ میں پیٹرول کی مصنوعی قلت کا خاتمہ نہیں ہو سکا، صارفین پیٹرول کی تلاش میں جگہ جگہ مارے مارے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شورکوٹ کینٹ میں پیٹرول کی قلت کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پیٹرول بلیک میں 90 سے 100 روپے لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سٹاک ختم ہو گیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں کمی کے باوجود پیٹرول کی مصنوعی قلت کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پیٹرول کی ہر ماہ بڑھتی ہوئی اور کم ہوتی قیمتیں ہمیشہ ہی سے عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنتی رہی ہیں، جن میں اہم کردار چھوٹے ڈپو اور ایجنسیاں ادا کر رہی ہیں۔ اٹک کے محکمہ ایجوکیشن میں کلرکوں کے تبادلوں پر ایپکا کی ہڑتال، کلرکوں نے احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ محکمہ ایجوکیشن میں کلرکوں کے تبادلوں پر ایپکا کی ہڑتال، کلرکوں نے احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ محکمہ ایجوکیشن میں درجنوں کلرکوں کے تبادلوں کے خلاف ایپکا ضلع اٹک کے عہدیداروں کی قیادت میں EDO ایجوکیشن کے دفتر کے سامنے ہڑتالی کیمپ 3 روز سے جاری ہے۔ آج کلرکوں نے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں سیکرٹری ہیلتھ اور EDO کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ آفتاب احمد بھی پہنچ گئے۔ شیخ آفتاب نے کہا کہ کلرکوں کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل کیے جائیں گے۔ EDO ایجوکیشن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تبادلے سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب کے حکم پر کیے گئے ہیں۔ ایک ہی سیٹ پر 3 سال سے زائد عرصہ سے تعینات کلرکوں کا ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس پر ان کا احتجاج غلط ہے۔ ساہیوال میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے خلاف پنجاب لوک سجاگ، سول سوسائٹی اور پیپلز لائرز فورم کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ساہیوال میں سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے خلاف پنجاب لوک سجاگ، سول سوسائٹی اور پیپلز لائرز فورم کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر سلمان تاثیر کے قتل کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی ریسکیو 1122 سے شروع ہو کر ہائی اسٹریٹ سے ہوتی ہوئی جوگی چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پہ مقررین کا کہنا تھا کہ سلمان تاثیر کا قتل سیاسی ہے، مذہب کے نام پر کسی بھی جنونی کو کسی انسان کی جان لینے کا کوئی حق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے واقعات سے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں بلکہ جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء نے نکالے گئے 8 طلباء کے حق میں مظاہرہ کیا اور راولپنڈی پشاور GT روڈ بند کر دی۔ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء نے نکالے گئے 8 طلباء کے حق میں مظاہرہ کیا اور راولپنڈی پشاور GT روڈ بند کر دی۔ ٹیکسلا یونیورسٹی سے 8 طلباء کو گزشتہ ہفتے 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں نکال کر یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی تھی، جس پر آج طلباء نے مظاہرہ کیا۔ طلباء نے وائس چانسلر کے خلاف نعرہ بازی کی اور GT روڈ پر دھرنا دیا، جس سے ٹریفک بلاک ہو گئی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع پر SP پوٹوہار پرویز اقبال بندیال موقع پر پہنچے اور طلباء سے مذاکرات کر کے ٹریفک بحال کروا دی۔ گوجرانوالہ میں سابق پولیس ملازم نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر شادی شدہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوجرانوالہ میں سابق پولیس ملازم کی جانب سے شادی شدہ خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوٹلہ مغلاں کی رہائشی خاتون کے والد یونس نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کو درخواست دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اس کی بیٹی کو 2 روز قبل ہمسائی بازار لے کر گئی اور راستے میں ملزم اعظم اور ننا کے ساتھ ملی بھگت کر کے کرن کو ان کی کار میں بٹھا کر غائب ہو گئی، جسے ملزمان زبردستی چمن شاہ کے علاقے میں لے گئے اور 2 دن تک اس سے زیادتی کرتے رہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ گھر واپس نہ آنے پر کرن کے بارے میں جب زاہدہ کو پوچھا تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی۔ آج کرن ملزمان کے چنگل سے بھاگ کر گھر پہنچی تو اس نے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ملزمان بااثر ہیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم سابق پولیس ملازم اعظم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بچی جی 2 دن تو بعد سارے متھے لگن ڈی نس کے آئی ہے سارے کو تے اگوں اہی آزم کے گھر بھی گئے، سانو شک پیا ہوئے تو وہ واقعی مطلب وہی جنانی نے سانو جھاڑ کے باہر کٹ دیتا، انہیں آخیا اتنے کی لینا آتے جاؤ کام کرو۔ سابقہ میں پولیس ملازم ہوں، ہوں میں کاروبار کرنا وا اپنا، میرا روئی پنجنی ہے اپنی چمن شاہ روڈ دے اتنے، زمانہ جاندا الحمدللہ، اور ساڈے وچ اس قسم دی کوئی کیٹاگری نہیں ہے۔ یہ کرن نامی عورت ہے، اس نے ابھی ہمیں جو ہے نا وہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ 2 کا آدمی ہے، ایک اعظم اور ایک ننا ہے، انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کی ہے، جس کے اوپر ہم نے فوری ایکشن لیا ہے اور اعظم جو ہے اس کو جو ہے لے کے آئے ہیں، اس کو اپنی حراست میں لیا ہے۔ شورکوٹ کینٹ کے ایگزیکٹو آفیسر شکیل انور کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مسائل جلد از جلد حل کریں گے اور ان کے دفتر کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوں گے۔
ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ شورکوٹ کینٹ شکیل انور نے اپنا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امیر غریب کا فرق کیے بغیر ہر کسی کے مسائل سنیں گے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کینٹ کے مختلف علاقوں کا دورہ شروع کر دیا ہے اور وہ عرصہ دراز سے رکے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپٹ عملہ کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انجمن نمبرداران ضلع اوکاڑا نے تھانہ بصیرپور کے ایس ایچ او کے نامناسب رویے کے خلاف ریلی نکالی۔ انجمن لمبرداران ضلع اوکاڑا نے تھانہ بصیرپور کے ایس ایچ او کے نامناسب رویہ کے خلاف ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے ٹائر جلا کر بصیرپور بائی پاس روڈ بلاک کر دی۔ ضلع بھر کے لمبرداروں نے مذکورہ ایس ایچ او کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایس ایچ او کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو وہ احتجاج کا سلسلہ وسیع کر دیں گے۔ ریلی میں لمبردار میاں صفدر علی، سابق ضلعی ناظم اشر و زکوٰۃ اوکاڑا میاں غلام احمد وٹو ایڈوکیٹ، تحصیل جنرل سیکرٹری انجمن لمبرداران دیپالپور میاں شعیب مرتضی جویا، سابق تحصیل صدر انجمن لمبرداران دیپالپور سردار سکندر خان وٹو نے شرکت کی۔ رانا ارشد گروپ کے آصف باجوہ بھاری اکثریت کے ساتھ ڈسکا بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو گئے۔ بار ایسوسی ایشن ڈسکا کے 2011 کے سالانہ انتخابات میں آصف باجوہ نے 226 ووٹ حاصل کیے، جبکہ مخالف امیدوار دلاور گرایا کو صرف 155 ووٹ مل سکے۔ جنرل سیکرٹری کے لیے سعید سرور 206 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ ان کے مخالف شہزاد علی ڈھلو نے 168 ووٹ حاصل کیے۔ نائب صدر فیض الرحمان صدیقی نے 216 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل اقبال بھٹی نے 156 ووٹ حاصل کیے۔ جوائنٹ سیکرٹری شیخ ثاقب حمید نے 191 ووٹ، جبکہ ان کے مد مقابل خواجہ اعجاز حسین نے 183، آڈیٹر عبد الوحید کھوکر نے 212 ووٹ اور ان کے مد مقابل عابد غفار خان نے 155 ووٹ حاصل کیے۔ الیکشن میں کامیابی پر رانا ارشد گروپ کے حمایتی وکلاء نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور کامیاب امیدواروں کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، ایک طرف سرد موسم کے ہاتھوں عوام مشکلات کا شکار ہیں تو دوسری جانب موقع پرست منافع خور ان کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ ارباب اختیار کو ان موقع پرستوں کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔